آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کے بارے میں، جو نہ صرف تاریخ انسانیت کا ایک بڑا سبق ہے بلکہ آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے رہنمائی رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جو شرک میں مبتلا تھی، بتوں کو پوجتی تھی، اللہ کی نافرمانی کو معمول سمجھتی تھی اور حق بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت نرمی، حکمت اور صبر کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ انہوں نے دن کو بھی دعوت دی اور رات کو بھی، کبھی بلند آواز میں سمجھایا اور کبھی آہستہ آہستہ نصیحت کی۔ وہ فرماتے رہے کہ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو ایک بڑا عذاب تمہیں آ لے گا۔ لیکن قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا، کہا کہ تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو، تم میں کوئی خاص بات نہیں۔ حتیٰ کہ غریب اور کمزور لوگوں کو جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے حقیر سمجھا گیا۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دینا نہیں چھوڑا اور تقریباً 950 سال تک مسلسل صبر کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اتنے طویل عرصے میں بہت کم لوگ ایمان لائے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پر کامل یقین تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اب تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور اللہ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خشکی پر کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور ہنستے، مذاق کرتے اور کہتے کہ یہ کیسا نبی ہے جو پانی کے بغیر کشتی بنا رہا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ہر بار یہی جواب دیتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہیں اس عذاب میں دیکھیں گے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان سے مسلسل بارش برسنے لگی اور زمین سے پانی ابل پڑا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں لے لیا گیا۔ کچھ مومن مرد اور عورتیں بھی کشتی میں داخل ہو گئیں۔ پانی اس قدر بڑھ گیا کہ پہاڑ بھی نظر آنا بند ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی پکارا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر وہی جس پر اللہ رحم فرمائے، اور پھر وہ موجوں میں ڈوب گیا۔ یہ منظر حضرت نوح علیہ السلام کے لیے انتہائی دردناک تھا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ آخر کار کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی اتر گیا۔ نافرمان قوم ہلاک ہو چکی تھی اور زمین کو ایک نئی شروعات دی گئی۔ اس عظیم واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک رشتہ داری یا نسب نہیں بلکہ ایمان اور عمل کی قدر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کا راستہ کٹھن ضرور ہوتا ہے، لیکن جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر ہم بھی آج اپنی زندگیوں میں صبر، استقامت اور اللہ پر یقین کو اپنا لیں تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کے واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔